ساتھ جڑ چکی ہیں حسن شیخ صاحب. جی حسن شیخ صاحب, اب آپ بات کرنے کے لیے ریڈی ہیں؟ یس آئی ایم ریڈی. آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. اچھا, آپ کے پیچھے بڑا شور چل رہا ہے, تھوڑا سا کچھ پنکھا شنکھا چل رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ ہاں فین آن ہے. اوکے, آپ نے حضرت سلیمان کا واقعہ پڑھا قرآن میں سے؟ ہاں میں نے پڑھا ہوا ہے. چلیں, آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھیں. یس. میں نے بتایا کہ اللہ میاں نے قرآن میں حضرت سلیمان کو پرندوں سے بات کرنے کا معجزہ دیا ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو معجزہ دیا پرندوں سے بات کرنے کا, تو وہ چونٹی سے بات کیسے کر رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو جانوروں سے بات کرنے کا معجزہ دیا گیا ہے. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزہ پرندوں سے بات کرنے کے لیے بھی دیا تھا, اور ساری جانور ساری مخلوق کی وہ بولیاں سمجھ سکتے تھے. یہ ان کا معجزہ تھا. جس اوکے, طرح یہ دیکھیں حضرت یہ عیسیٰ دیکھیں یہ علیہ دیکھیں, السلام قرآن میں کے نہیں ہے پاس نا, الگ ہوگا. قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں ہے. آپ جو بول رہی ہیں قرآن میں نہیں ہے. پر یہ یہ دیکھیں ہمیں قرآن کی حدیث آیت سے کیا تو کہتی ہے. ملتا ہے نا, یہ ہمیں حدیث سے تو ملتا ہے. کون سی حدیث کو؟ حدیث جو ہے وہ قرآن سے بھاری ہے. اگر حدیث کوئی قرآن کے منافی جائے, اپوزٹ جائے, تو اس کو گاربیج میں پھینکنا ہے یا اس پر کو اس ایکسپٹ میں کرنا ایسا ہے؟ تو نہیں لکھا نا, اس میں ایسا تو نہیں لکھا ہے کہ اگر ہم نے اس کو پرندوں کی آواز دی ہے تو جانوروں کی نہیں دی, تو یہ مختلف تو اس کے خلاف تو اس کا تو نہیں مطلب ہوا ہے, نا. اس کا مطلب ہے اس کے اللہ نے جھوٹ خلاف بولا تھوڑی یہاں کیا. پہ. اللہ نے پر جھوٹ اس کے بولا نا, خلاف نہیں, ارے یار تم نے پکڑا ہی جھوٹ نہیں. بولا یہ نا. خلاف کیسے ہوگا, یہ خلاف کیسے ہوا. ایسے ہوگا, بتا دیتا ہوں. دیکھیں, گرم توے پہ نہیں بیٹھے. میں آلریڈی بہت تھکا ہوا ہوں اس وقت, اور میں بڑا ریلیکس ہو اوکے کے آپ سے اوکے بات کر رہا ہوں. اوکے. دیکھیں, اگر اللہ تعالی سچے ہوتے, ستے ہوتے, تو جہاں پہ اللہ نے بول دیا ہے کہ اس کو پرندوں کی بولیاں دیں, برڈز کی بولیاں دیں ایکسپلیسٹلی, وہاں پہ یہ دیکھیں طیر لکھا ہوا نا, پرندوں کو, ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو جانور لکھنا چاہیے تھا, تاکہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا, ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جاتا. اب حیوانات لکھ دیتے اللہ تعالیٰ. پرندوں اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ حیوانات لکھ دیتے تو بات صحیح نہ ہو جاتی. مجھے بتائیں کہ اللہ اتنی غلط کمیونیکیشن کیوں کرتا ہے کہ بعد کیا میں ہماری لوگوں کو ایکسپلین کرنا پڑے. کیا ہماری نالج اللہ کی نالج سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ جس نے ہمیں بنایا, جس نے پرندوں کو بنایا, کہ ان کی نالج سے ہماری نالج سے, اللہ کی نالج سے کمپیریزن تو ہم نہیں کر سکتے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ہم سے زیادہ نالج ہونا چاہیے نا. ہاں تو ہے نا. تو اللہ اگر ہمیں کوئی بات بتائے تو وہ ستیہ بتانی چاہیے نا. تو دیٹ از دا ٹرو نا, کہ ایسا تو اس میں لکھا ہے کہ پرندوں کی بولی, جب وہ That's ہدہد سے exactly my بات کر question. سکتے ہیں. سلیمان علیہ السلام, سسٹر ہدہد سے جو واقعہ ہے وہ پتا ہے آپ کو. جی سسٹر, میں وہی بتا رہا ہوں. دیکھیں, جس وقت ہدہد نیچے, ہدہد تو پرندہ ہے نا, اس کی بات میں بعد میں ہدہد کروں گا, اور وہ ویسے بھی چونٹیوں کے بعد آتی ہے. ہدہد ایک پرندہ ہے, تو ہدہد سے وہ بات کر سکتا ہے کیونکہ اللہ نے کیا اسے پرندوں کی بولیاں دی ہیں. تو آئی ایم فائن ود دیٹ کہ ہدہد سے بات کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو میریکل دیا ہے کہ وہ پرندوں سے بات کر سکتا ہے. تو ہدہد سے وہ بات کر رہا ہے, ہدہد ایک پرندہ ہے, آپ دیٹس نے گڈ. اوکے, آپ نے قرآن کے علاوہ بھی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہسٹری پڑھی ہے کہ وہ جناتوں پر بھی قادر تھے. ان کو جناتوں پر بھی قوت بادشاہی دی تھی نا, صرف جی انسانوں جی, پر نہیں دی تھی. میں جنات پہ جاؤں گا, ٹینشن نہیں لیں. ابھی ہم جنات پہ بھی جائیں گے. ابھی جو ہم اوکے. بات کر رہے ہیں, پہلے ذرا ہم وہ بات کر لیں, پھر ہم باقی سب جگہ بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات سمپل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اپنگ طریقے سے آیت کیوں دی کہ کوئی بھی بندہ سوال اٹھا سکے. اتنا بیسک سا کہ 2 آیتیں دیکھیں, یہ سورہ نمل کی, دیکھیں سورت کا نام کیا ہے, نمل, چونٹی. ٹھیک ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو پرندوں کے اوپر پرندوں کی بولیاں دی. اور صرف 2 آیتیں نیچے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچیا اور چونٹیوں کی آوازیں اس نے سن لی. The problem is very simple and the question is very simple کہ اللہ نے 2 آیتیں پہلے جانور لکھ دیتا, کیا ٹینشن تھی؟ یہ انہوں نے بتایا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے پرندوں کی بولی دی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جانوروں کی بولی نہیں دی ہے. میری بلیف, یار میرے دیکھیں, آپ کی بلیف آپ کے لیے ٹھیک ہے. اب آپ کو آبجیکشن اس بات پر ہے دیکھیں کتنی سلی کہ بات کر رہی ہیں آپ, کہ اللہ نے یہ تو نہیں لکھا کہ جانوروں کی بولی نہیں دی.
اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے انگریزی آتی ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف انگریزی نہیں آتی, ایسا نہیں لکھا ہوا ہے کہ صرف آپ کو انگریزی Exactly. آتی ہے, آپ اس کو کا اردو مطلب بھی یہ, آتی ہے, آپ کو اس کا, ہندی بھی آتی ہے. ہاں وہی بتانے لگا ہوں آپ کو. ہاں. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے فرینچ بھی آتی ہے, کریکٹ؟ تو یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے نا کہ نہیں آتی ہوگی, ایسا تو نہیں لکھا. میں یہی پوچھ رہا ہوں, اس لیے اللہ نے اپنی بات مکمل نہیں نہ کی وہاں پہ. اگر اللہ کہتا, دیکھیں اللہ آدھی بات کے ساتھ, میں آپ کی بات مان رہا ہوں, میں تبھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے آپ کو. اب اگر اللہ آدھی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی بات کمپلیٹ ڈھنگ سے نہیں رکھ سکتا. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں صرف انہیں جانوروں کی ہی بولی دی, شاید ایسی بہت سی نالج ان کو دی ہو, بہت سی دی ہو جو ہمیں نہیں پتا ہے, ٹھیک ہے, ڈز ایسا ناٹ علم تو میٹر, ہمیں نہیں ڈز پتا ہے. ناٹ میٹر, ڈز ناٹ میٹر. جن بھی عربی بولتے ہیں قرآن کے اندر, سو وہ ڈزنٹ میٹر. وٹ میٹرز رائٹ ناؤ از کہ کانٹیکسٹ آف دا ورسز کیا کہہ رہی ہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں سے, وہ کہتے ہیں کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ. میں کانٹیکسٹ کے مطابق چل رہا ہوں. کانٹیکسٹ یہ کہتا ہے کہ سلیمان کو پرندوں کی بولیاں دیں. اب یا تو اللہ کے مطابق چینٹیاں پرندے ہیں, یا اللہ میاں اپنی بات پوری نہیں رکھ سکا اور وہاں پہ لفظ حیوانات آنا چاہیے تھا, اللہ نے طیر لکھ دیا کیونکہ اس نے نظم بنانی تھی. اللہ کو نظم بنانی ہوتی ہے ہر دفعہ. کیا کہیں گے, ان میں سے تیسری بات کوئی نہیں ہے کہ ہے کوئی تیسری بات؟ اب آپ تو نہیں بلیو کرو گے میری بات پہ, جو چیز پر میں بلیو کرتی ہوں, تو پھر یہ ڈسکشن کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے نا ابھی. چلے میں آپ کے ساتھ پوائنٹ پہ چلتا ہوں, ایک سیکنڈ رکیں. یہ لکشے اروڑا جی, آپ مسلمان نہیں ہیں نا؟ نہیں سر. تھینک یو, بین ہو گئے. اجمت مسلمان ہے؟ جی اجمت صاحب مسلمان ہیں؟ نہیں بولے گا نام بولنا, پورا نام بولنا. اوکے, نکالا ان کو. احمد خان مسلمان ہے سر آپ؟ کوئی شک ہے؟ بالکل. آیت الکرسی سنائیے احمد خان. اللہ اکبر, اللہ بہن کا لوٹ. بین ہو گئے آپ, دوبارہ کبھی نہیں آ سکتے, گیٹ لاسٹ. راشد خان صاحب مسلمان ہے سر آپ؟ مسٹر راشد خان. ہیلو. جی سر, مسلمان ہے سر آپ؟ بین ہو گئے یہ بھی. اوکے. محمد احمد. ہیلو. جی مسلمان ہے سر آپ؟ جی سر. سر آیت الکرسی سنا دیں. جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما اوکے, بین. تھینک یو. مومن ون مسلمان ہے سر آپ؟ الحمدللہ. اوکے سر, التحیات سنا دیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام تھینک یو علینا سر. وعلی عباد اللہ سرفراز صاحب. الصالحین. تھینک یو سر, تھینک یو سر. سرفراز صاحب مسلمان ہے سر آپ؟ الحمدللہ. سر درود ابراہیمی سنا دیں. ہیلو. درود ابراہیمی سنا دیں سر, جو نماز میں پڑھا جاتا. میں تو نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا بولا؟ کہہ رہا ہوں میں نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے سر, بین ہو گئے آپ. نان مسلم اسٹریم میں بھی نہیں جڑ سکتے, جھوٹے انسان. نماز نہیں پڑھتے, مسلمان کہاں سے ہو, امبل لینے کے. ناصر ایوب صاحب مسلمان ہے سر آپ؟ ہاں ہم مسلمان ہیں. سر درود ابراہیمی سنا دیں سر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على تھینک إبراهيم یو سر، وعلى آل تھینک یو سر، إبراهيم. تھینک یو سر، تھینک یو. مسلم صاحب مسلمان ہیں سر آپ؟ جی 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 مسلمان ہوں. مسلمان ہیں، آیت الکرسی سنائیں سر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ اپنا انٹرنیٹ ولا صحیح نوم. کر کے آئیں یار، ہمسایوں کا انٹرنیٹ مت یوز کریں، پھر آئیے گا تاکہ آپ سے بات کی جا سکے. اوکے جی، ویلکم ایوری ون سر. ہماری بہن تھی ہمارے ساتھ، ان کا آپ نے ابھی بات سن لی ہوگی. انہوں نے جو حجت دی تھی، کسی کو ہماری اس بہن کی حجت سے اعتراض ہے؟ جی شیخ صاحب آپ ذرا میوٹ کر لیں، میں آپ کے جو مسلمان بھائی لوگ ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا بات کر لوں تاکہ آپ کو سپورٹ بھی مل جائے. اگر کسی کو اعتراض ہوگا تو آپ ان سے بات کر لیجیے، کسی کو اعتراض نہیں ہوگا تو پھر ہم آگے چلیں گے. جی ہمارے ساتھ 3 اور جو مسلمان بیٹھے ہیں، جو ہماری بہن نے حجت دی ہے یہاں پہ، آپ کو اس حجت سے کوئی اعتراض ہے؟ یار کیا ہو گیا بھائی لوگوں؟ کیا یہاں پہ کیا دیکھنے کے لیے آئے ہو؟ صرف بات نہیں کرنا تو بیک سٹیج میں جڑے کیوں ہو؟ بات تو کرنی ہے لیکن آگے آپ چلیں نا. جہاں آپ نے کہا اگر اعتراض ہے تو، اگر اعتراض نہیں ہے تو کیا تو بولیں گے منہ آپ؟ سے بولو نا کہ اعتراض نہیں ہے. اچھا نہیں ہے اعتراض نہیں ہے بھائی. اوکے نہیں ہے ناصر اعتراض. ایوب، ہاں حسن بولیے. شیخ. اچھا حسن شیخ تو وہی ہے، فیمیل ہی ہیں. اچھا جی، آپ کو کوئی اعتراض ہے جو ہماری بہن نے یہاں پہ جواب دیا کہ اللہ میاں ٹھیک ہے اپنگ ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، انہوں نے پوری بات نہیں بتائی، سو وٹ ڈزنٹ میٹر. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے اس کو جانوروں کی بولی نہیں آتی تھی. کوئی اعتراض ہے کسی کو اس بات سے؟ اس کو جانور کی بولی آتی تھی، اللہ نے نہیں نا بتایا. وہاں دیکھیں پہ آپ، لکھا ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ اوپر، آپ سکرول اوپر کیجیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ لکھا ہے. میں کر دیتا ہوں سر، میں کر دیتا ہوں، یہ لے میں کر ہاں دیتا ہوں میرے بھائی کو. یہ لے سر، لے سر. جی سر. دیکھیے وہاں پہ کیا لکھا ہے. او پیپل وی ہیو بین ٹاٹ دا لینگویج آف برڈز اینڈ وی ہیو گیون فرام آل تھنگز. یہ جو دکھا رہا ہے نا وی ہیو بین گیون فرام آل تھنگز، سو اس میں سارا کچھ آتا ہے، ساری مخلوق آتی ہے. نہیں یہاں پہ ساری مخلوق نہیں آتی. وی ہیو بین یہ گیون فرام آل تھنگز ہیز نتھنگ ٹو ڈو ہاں اس میں ود سارا آتا ہے ود اس میں. لینگویجز. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ہاں ود ہاں لینگویجز. ورنہ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں یہ ایک ہی لینگویج آف دی. سینٹینس ہے. ارے دیکھو نا، ہائے او پیپل وی ہیو بین ٹاٹ دا لینگویج آف برڈز اینڈ وی ہیو گیون فرام آل تھنگز. ہاں فرام آل تھنگس ہمیں دیا سو گیا اس وہ میں سب کچھ آؤتینا آتا ہے. من یہ کلی آپ کو شیء. سمجھ نہیں آ رہا ہے لیکن ہمیں تو سمجھ آ رہا ہے نا، مجھے سمجھ آ رہا ہے. اچھا بھائی صبر لے گا، جواب بھی سنے گا. اوکے چلیے کوئی بات نہیں. وآتینا من کلی شیء، اور ہمیں دیا گیا ہے فرام تمام چیزوں میں سے. تمام چیزوں میں سے دیا گیا. کیا دیا گیا ہے؟ منطق الطیر، جان پرندوں کی لینگویجز. وآتینا، اور دیا گیا ہے ہمیں من کلی شیء، تمام چیزوں میں سے. تو تمام چیزوں میں سے کیا دیا گیا ہے؟ پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی نہیں. جو نیچے اس کی جو یہ ٹرانسلیٹ ہے نا، اس میں دکھا رہے ہیں وی ہیو بین گیون آل. آپ اوپر کیجیے اسکرول. فرام دیکھیے فرام وی آل ہیو تھنگس. بین، ہاں وی ہیو فرام بین گیون فرام انگریزی آل تھنگز. فرام آل تھنگس کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرام تمام آل چیزوں میں سے. ہاں وہی نا، تمام چیزوں میں سے. یہاں میں پہ سے اینڈ کیا ہے دیا بیچ میں، گیا ہے؟ اینڈ وی ہیو بین گیون ہاں فرام ہاں، آل اور تھنگز. ہمیں دیا گیا ہے تمام چیزوں میں سے کیا؟ لینگویج آف دا وہی نا، برڈس. پھر اور نہیں آتا بیچ میں. اگر یہاں پہ ہوتا نا لینگویج آف برڈز، پھر کاما اور نہیں ہوتا. بھائی تمام چیزوں میں سے کیا دیا گیا؟ ٹھیک ہے ایڈم بھائی، اب تک آپ کا بات صحیح ہے. اور دوسری بات، اگر آپ سلیمان علیہ السلام کی سٹوری بھی پڑھو گے نا، وہاں پہ فل ایکسپلینیشن لے کر، وہی پڑھ رہا مطلب ہوں، فل وہی پڑھ ایکسپلین رہا ہوں کر کے ہے. قرآن سے، وہی پڑھ رہا ہوں قرآن سے، اور اگر آپ صحیح وہی حدیث پڑھ بھی رہا ہوں دیکھو گے قرآن تو سے. وہاں پہ اوپن ہے لکھے. میں سیدی سے بھی آپ کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں، آپ کو کوئی ہر مسئلہ چیز نہیں. نے، اس کا ہر چیز آپ سیدیز کا کو نمبر قرآن سے صحیح.
صحیح حدیث کا نمبر ڈھونڈ لیں, میں ابھی آپ کے ساتھ صحیح حدیث میں بھی چلتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں بار بھی اور سلیمان علیہ السلام کی سٹوری پڑھو گی نا, وہاں پہ مطلب کہ وہاں پہ سیدھے لکھا ہے, اس میں مطلب کہ اس میں بھائی کہیں پہ ایک سیکنڈ ڈاؤٹ ہی نہیں ریلیکس, ہوگا. ٹیک اے چل. میں نے کہا ہے جو آپ نے صحیح حدیث کا نمبر ڈھونڈنا ہے وہ ڈھونڈ لیں, ابھی آپ کے ساتھ میں صحیح حدیث پہ چلتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اللہ کے کلام کی, جو کہ ہر انسان کے کلام سے اوپر ہے. اگر آپ ایسا تو نہیں مطلب کہ مانتے تو پھر آپ جو ہے نا ایک اپنگ بندے ہیں, آپ کو مسلمان ہی نہیں ہونا چاہیے. سنو, اگر کوئی چیزیں قرآن میں ایکسپلینیشن نہیں ہوتی ہے, دیکھیں وہ آپ کو باقی چیزوں سے دیکھنا پڑتا اس ہے. میں ایکسپلینیشن کی بات نہیں ہے, آپ کے اسکالرز نے بعد میں گیم ڈالی کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کریں کیا, کہ ایک طرف اللہ کہتا ہے پرندوں کی بولیاں اور پھر نیچے چونٹیوں سے بات کرا رہا ہے, تو پھر سلیمان کا پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے انہوں نے اپنگتا بیچ میں ڈالی, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, مگر دیٹس ناٹ دا پرابلم رائٹ ناؤ. آپ کو میں نے کہا ہے کہ آپ صحیح حدیث ڈھونڈ لیں, میں آپ کے ساتھ صحیح حدیث پہ بات کرتا ہوں. پہلے ہم ذرا قرآن تو دیکھ لیں. Yes, go ahead. بہترین بہترین بہترین. اچھا کچھ اور مسلمان ہیں, ان کو بھی لیتے ہیں. جاوید صاحب مسلمان ہیں نا, آپ ان کے ساتھ پہلے بھی بات ہوئی تھی میرے خیال میں. جی 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 ہاں جی, آپ نے آج قرآن کے اوپر بات کرنی ہے ساتھ بات پہ کہ نہیں کرنی ہے؟ بالکل بالکل بات کرنی ہے, بتائیے. ٹھیک ہے, بتائیے. نہیں آپ سن رہے تھے, میں دوبارہ آپ سے ریپیٹ نہیں کروں گا. خرم صاحب, مسلم سے کر لینا دینا. خرم صاحب جی بھائی صاحب. جی جی مسلمان ہیں آپ؟ جی میں یہاں پہ مسلمان ہیں سر آپ؟ جی بولیے. جی میں مسلمان ہوں سر. مدرسے وغیرہ میں کہیں پہ پڑھائی شڑائی کی ہوئی ہے آپ نے؟ جی بالکل. کتنے سال کی پڑھائی کی ہوئی ہے؟ پڑھائی تو لگ بھگ 7-8 سال ہوئی ہے. 7-8 سال کی پڑھائی کی ہوئی ہے. جی جی بہترین ہو گیا. ذرا میں لوگوں کو آپ کی شکل شریف بھی دکھا دوں. جی دکھا دیجیے. سر کون سے مدرسے سے پہچاننے پڑھائی میں آ رہا شڑائی ہوں کی؟ کیا میں؟ نہیں سر, کہاں سے میں کیا پہچاننے میں آئیں گے؟ ماسک موس پہنا ہوا ہے, سر پہ ٹوپی لی ہوئی ہے, جو بندہ آپ کو جانتا ہے وہی پہچانے گا, اور تو کوئی نہیں پہچانے گا. وہ کیسے پہچان لے گا؟ جانتا وہ کیسے پہچانے گا؟ چلیں وہ پھر آپ کی مرضی ہے بھائی جان, آپ کو کیمرہ آن نہیں کرنا چاہیے تھا, اگر کیا تو پھر ہاں ڈرتے چلیے کیوں؟ بند کر دیتا ہوں. لیجیے بند کر دیا. بڑی بولیے آپ مہربانی بولیے. سر, شکر ہے. سمارٹ بنے نا, اگر آپ اپنی پہچان نہیں لانا چاہتے تو پھر کیمرہ ہی آن نہ کریں بھائی. کچھ دیر بعد نظریہ. جی بتائیے. اوکے سر, حضرت سلیمان کی کہانی آپ نے پڑھی ہوئی ہے قرآن سے؟ دیکھیے قرآن سے اتنے ڈیٹیل میں تو گیا نہیں, جتنے ڈیٹیل میں بھی آپ بات کر رہے تھے اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں گئے, جی ٹھیک ہو گیا. چلیں اب ہم آپ کو ڈیٹیل دکھا دیتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھ بھی لیا, جی کچھ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا جی, تفسیر obviously اس چیز کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کرتی ہے, کیونکہ تفاسیر رائٹرز کی اب مجبوری ہو گئی ہے کہ اوپر جی اللہ میاں بول رہا ہے کہ سلیمان کو پرندوں کی بولیاں دی گئی ہیں, اور نیچے اللہ میاں نے اس کو چونٹیوں سے بات کرا دی. تو پرندے چونٹیاں تو ہوتی نہیں ہیں, تو چونٹیاں چونکہ پرندے نہیں ہیں, تو ناؤ وی ہیو اے پرابلم, اے بگ پرابلم. اب وہ بگ پرابلم کیا ہے کہ بھائی بھائی جان یہ اب اس کس نے کو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ چونٹیاں پرندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بتا دو پہلے آپ. کون سے حدیث کون سے قرآن میں لکھا ہے کہ چونٹیاں پرندے ہیں کیا ہے نہیں ہیں؟ بتا دو پہلے تو. قرآن کے مطابق پرندے کون ہیں سر؟ نہیں وہ مجھے نہیں پتا ہے. میں نہیں, میں جاننا وہی چاہتا ہوں کہ پوچھ رہا ہوں سر. آپ نے کہا میں نے چونٹیاں. اب آپ سے پوچھا ہے کہ قرآن کے جی مطابق پرندے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے اتنا ڈیٹیل میں مجھے نہیں پتا ہے, لیکن تو جب اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ جب نہیں پتا ہے ہاں تو پھر آپ ہاں بلا ہاں وجہ کی کلکل کیوں کر رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق پرندے کون ہوتے ہیں؟ خود سوچیں اس بات کو. میرا خیال ہے کہ شاید آپ نے قرآن میں دیکھ لیا ہو کہ اللہ نے پرندوں کی ڈیفینیشن دی ہو. تو کیا اللہ نے قرآن میں پرندوں کی ڈیفینیشن دی ہے میرے بھائی؟ میں بھی بات کرتا ہوں کچھ دیر میں, تھوڑا سا مطالعہ کر کے. ٹھیک ہے, ہاں جائیں, لائن پہ مطالعہ رہیے گا. کر کے آئیں. کیا زبردست ویسٹ آف جی ٹائم ہے یار. اچھا, مومن کی جلیبیوں نے 20 ممبرشپس گفٹ کی ہیں. تھینک یو مومن کی جلیبیاں جی, بہت بہت دھنیہ واد. ہمارے پاس یہ بھائی 8 سال مدرسہ میں پڑھ کے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چونٹیاں, کون کہتا ہے کہ چونٹیاں پرندوں میں نہیں ہوتی؟ اب میں ان کو ڈکشنری تو دکھانے سے رہا کیونکہ مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا جی قرآن سے دکھا دیں, تو یہ قرآن سے بھی نہیں دکھا دے. 8 سال جو بندہ پڑھا کے آیا ہو اس کو بھاگنا پڑے
جا کے دوبارہ پڑھنے کے لیے جسٹ فار اے اسمال سنگل تھنگ. یہ ہے اسلامک مدرسوں کی مہانتا. سر میں بات کر سکتا ہوں آپ سے؟ جی سر، آپ آئے کس لیے؟ نہیں میں نے کہا آپ بات کر رہے ہیں نا تو بیچ میں ٹوکنا اچھا نہیں لگتا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ نے ابھی تک جتنی بھی ٹرانسلیشنز دکھائی ہیں، جو آپ پچھلے شو میں بھی جو لائیو میں آپ نے دکھائی تھی، اس میں جو آپ دکھاتے ہیں یہ ڈائریکٹ کوٹڈ ٹرانسلیشن ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ فرمان ہے اس کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے. لیکن کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہم الفاظ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے جو آپ نے ابھی تفسیر کی بات کی، اسی لیے تفسیر بڑے عالم اسکالرز لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے اس چیز کا، وہ کافی سال اس چیز پہ پڑھائی کرتے ہیں. اس کے جی سر، بعد میں وہ اس کی تفسیر پہ جاؤں گا، میں میں تفسیر پہ بھی جاؤں گا، ڈونٹ وری. تفسیر پہ جب میں جاؤں گا پھر آپ وہاں سے بھاگیں گے، یہ بھی میں گارنٹی دے رہا ہوں. میں نہیں بھاگوں گا. میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کی بات سن رہا تھا جب آپ نے وہ ایک ٹاپک چھڑا تھا گائے اکبر اور اللہ اکبر والا، اس پہ بھی میں نے تفسیر ڈھونڈ لی تھی، لیکن کوئی پھر میں بات نے کہا نہیں، اس میں ٹاپک میں آپ اب سے بات نہیں کر میں آپ سے سکتا. تفسیر پہ جاؤں گا، اور میں آپ کو یقین سے بات کر رہا ہوں کہ جی جیسے ہی میں تفسیر پہ گیا، آپ نے کہنا ہے جی ہم تفسیر کو نہیں مانتے کیونکہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. تفسیر اس لیے دیکھیں، تفسیر اوتھینٹک ہوگی تو پھر بات ہے نا. دیکھیں مولانا بھائی مودودی ہو تفسیر، گئے، ٹھیک ہے، میں تو سر ڈاکٹر مدودی شدودی کو میں نہیں مانتا ہوں. میں مانتا ہوں سر تفسیروں کو جو کہ ارلی تفاسیر لکھی ہوئی ہیں، قرطبی نے، ابن کثیر نے، جلال الدین السیوطی نے. اچھا میں سر مولانا مودودی یہ جو کو آج ایک کل منٹ، کے، مولانا مودودی نے جن کو دنیا مانتی ہے ان کو آپ نہیں مانتے. نہیں سر آپ میں نہیں مانتا ہوں. دیکھیں ٹھیک ہے، ڈاکٹر اسفار احمد کو تو مانتے ہوں گے. نہیں سر میں ان کو بھی نہیں مانتا. سر ان کو بھی نہیں مانتا. تفاسیر میں اچھا دیکھتا ہوں یہ کہ مطلب یہ ہے کہ میں جن کا نام لیتا جاؤں گا آپ ان کو نہیں مانیں گے. سر میں بتا رہا ہوں کہ ان کو میں مانتا ہوں، سن لیجئے گا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے گا میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں، اور آپ کو بالکل ستیہ پتہ لگ جائے گا. دیکھیں ہوا یہ کہ آپ کے اسکالرز نے، جو آج کل کے لیٹسٹ اسکالرز ہیں، جس طرح یہ مادودی صاحب ہو گئے، اسرار صاحب ہو گئے، مودودی انہوں صاحب نے لیٹسٹ ارلی نہیں ہے خیر. تفسیروں میں سے دیکھا کہ یار سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق یہ بات غلط لگ رہی ہے، تو لیٹس omit that، لیٹس اس کو ہٹا دیتے ہیں وہاں سے. لوگ جو ہیں اس دین اسلام سے دور ہو جائیں گے اگر ہم اس کو بھی لکھ لیں گے. تو انہوں نے کیا یہ کہ بغیر کسی ریفرنس، بغیر کسی حجت کے جب اپنی تفاسیر لکھی تو کاپی پیسٹ تو انہوں نے کرنا ہی کرنا تھا obviously، ورنہ ان کے پاس جبرائیل تو آ کے انہیں بتا نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ والی چیزیں وہاں سے ہٹا دیں جو والی چیزیں سائنس کے مطابق غلط لگ رہی تھیں ان لوگوں کو، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. ورنہ اگر ان کے پاس حجت ہوتی تو وہ پرانی والی جو تفاسیر جہاں سے وہ چوری کر رہے تھے اس میں آپ کو ایکسپلیسٹلی بیان کرتے کہ جناب یہ والی چیز جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ منکر ہے اس وجہ سے اور اس وجہ سے اور اس وجہ سے، لہٰذا اس کو مت لو اور صرف اس کو لو. انہوں نے ایسا نہیں کیا. اگر جو آپ چیز ارلی وہ نہیں تفاسیر کو بتا رہے اس کا دیکھتے ہیں، مطلب وہ منکر ہے نا سر. اگر وہ چیز نہیں کو ہے، نہیں ایسے بتا نہیں رہے اس کا ہوتا، مطلب وہ ایسے نہیں چیز ہوتا، غلط ہے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہی ہوتا ہے ایسے کبھی سر. نہیں ہوتا. اب میں بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوتا. سنیں، یہ آپ کی اپنگتا ہے، سنیں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ کرنے لگا ہوں. اچھا شروع میں تبری نے بہت سارا کچھ لکھا اور قرطبی نے بھی بہت سارا کچھ لکھا. جب ابن کثیر آیا، اس نے جب اپنی تفاسیر لکھی تو اس نے وہاں پہ جگہ جگہ بتایا کہ میں یہ چیز اگرچہ یہاں سے لے رہا ہوں لیکن یہ اس وجہ سے ضعیف ہے اور اس وجہ سے موضوع ہے. کیوں لکھا اس نے لکھا اس وجہ سے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ کس طریقے سے ہے. اچھا اب کیا ہوا، جب انگریزی کی ٹرانسلیشن والے آئے، انہوں نے جو اس کو سمجھتے تھے صحیح، ان لوگوں نے صرف اتنی ابن کثیر کی چیزوں کو لے کے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا انگریزی میں، اور دوسری ویب سائٹ میں دوسرے والے پورشنز کی بھی آپ کو ڈیٹا مل جائے گا کیونکہ وہ اس کو بھی صحیح سمجھتے ہیں. تو لہٰذا آپ کے جو لیٹسٹ اسکالرز ہیں ان کو چیزیں چونکہ بری لگیں تو انہوں نے چیزوں کی گیم ہی چینج کر دی اور ان چیزوں کو دکھایا ہی نہیں. اچھا صحیح ہے. اب اگر میں کوئی چیز دکھاؤں گا، آپ نے مجھے یہ دکھانا ہوگا کہ یہ چیز اصل میں ضعیف ہے، ورنہ اب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ہر چیز دیکھیں سر، ہر چیز ہے نا آپ کو ثابت دکھانی نہیں پڑتی. کچھ چیزیں دکھانی ایسی ہوتی پڑتی ہیں ہے، جو دکھائے بغیر انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ بھائی اگر یہ دکھانی چیز پڑتی ہے، دکھائی نہیں جا ہوتی رہی ہے. انڈرسٹوڈ. کوئی چیز انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی، کوئی چیز انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے ارلی اسکالرز کو اور انڈرسٹوڈ سب سے نہیں تھا. بڑی بات جو آپ نے سائنس کی بات کی نا کہ سائنس سے
جو ہے وہ میل نہیں کھاتی، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا. آپ کی میں بھی علم میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ سائنس میں آج جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا وہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن میں بتائی جا چکی ہیں بہت پہلے. بابا جی کا ٹھلو جیسے بتایا کہ جا سب سے چکا ہے پہلی اور چیز میں اگر آپ لے کے لیں ساتھ کہ میں آج آپ کے ساتھ جو آپ کے سن لیں. پاس ہارٹ کا جو ہے اوپن ہارٹ سرجری کا جو معاملہ ہوتا ہے سائنس میں، جو سائنس کے تھرو آیا ہے، وہ اوپن ہارٹ سرجری آج سے بہت سال پہلے جب معراج کا واقعہ ہوا تھا تب ہو چکی ہے. وہ ایک نمونہ تھا کہ وہ ہوئی تھی. فرق یہ ہے کہ وہ معجزہ اس لیے تھا کیونکہ وہ کسی عام انسان نے نہیں کی، لیکن آج وہی چیز ڈاکٹرز کرتے ہیں. صحیح ہے. سائنس آپ کو کہتی ہے کہ بھائی جانور کھانا، ایک گائے سیکنڈ کھانا، آگے نہیں چلنا، گوشت آگے نہیں کھانا. چلنا، اچھا آگے اوکے نہیں اوکے چلنا، آگے نہیں رک چلنا، گئے رک آگے گئے نہیں چلنا. رک گئے رک گئے اوپن ہارٹ رک گئے. سرجری. اوکے اوکے. چلے میں آپ سے یہی ذرا اوپن ہارٹ سرجری کے اوپر بات کر لوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے کھول دیا. میرا ٹاپک ذرا چینج ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں. میں آپ کے ساتھ یہ ذرا اوپن ہارٹ نہیں سرجری کے نہیں اوپر اگر بات بعد کر میں لوں. کرنی کوئی بات نہیں، ہم پہلے اس نہ پہ کر نہ لیتے نہ ہیں. نہ وہ گولی مارو یار، پھنس گئی گولی آپ. مارو. نہیں اب نہیں اوپن پہلے ہارٹ اسی پہ کر سرجری لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں پہلے نہیں اسی پہ سر، کرو، اس کے بعد میں کر اوپن لیتے ہیں. ہارٹ سرجری پہ بات کروں گا سر میں. جی جی پہلے اسی پہ کر لیتے ہیں، میں جی اسی کی بات کر اوپن رہا ہوں، ہارٹ میں اس کے سرجری، بعد ہی کرتا اوپن ہوں. ہارٹ سرجری. جی جی جی. گائز آپ کو میں اللہ میاں کی اوپن ہارٹ سرجری دکھانے لگا ہوں، اوہو اور اس لیٹس اوپن سی. ہارٹ اس طرح سے اوپن ہارٹ سرجری اگر آج کا کوئی بھی ڈاکٹر کر دے، میں نہ صرف یہ کہ اپنا جو میں کام کر رہا ہوں وہ چھوڑ دوں گا، بلکہ زندگی بھر جو بھی کماؤں گا میں اس کا 50% اس ڈاکٹر کو دوں گا. مگر اوپن ہارٹ سرجری کرنی ایسے ہے جیسے کہ دکھائی گئی ہوئی ہے. اب جناب میں آپ کو اوپن ہارٹ سرجری دکھانے لگا ہوں، اور میرا چیلنج ہے اس مسلمان کو جو کہ پتہ نہیں کن ڈنگروں کے، ڈاکٹر اسرار ٹائپ ڈنگروں کے ریفرنس لے کے آتا ہے اور اس کو اوپن ہارٹ سرجری بولا جاتا ہے. ڈاکٹر اسرار از ناٹ اے ڈنگر، وہ آپ کو ہر چیز کا ریفرنس دیتے ہیں. مسئلہ جی یہ جی کہ میں آپ جیسے لوگ، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ڈنگر کہہ دیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے لوگوں کو سر ان یہ کی آ گیا، یہ زبان آ سمجھ گیا نہیں اوپن آتی. ہارٹ سرجری، یہ اوپن ہارٹ سرجری سامنے آ گیا. ٹینشن کیوں لے رہے اچھا اچھا ہیں آ آپ؟ گیا کیا آ گیا بھائی؟ جی ڈینور صاحب، ڈینور جانسن صاحب، تھینک یو فار یور 20 ممبرشپ گفٹس. ڈونٹ وری سر. ڈینور صاحب کو ذرا تھینک یو کہہ دوں، انہوں نے 20 ممبرشپ دی ہیں. اس کے بعد ڈینور صاحب نے دوبارہ 10 ممبرشپ دے دی ہیں. ڈینور جانسن آج بڑے 30 ممبرشپ دے چکے ہیں ماشاءاللہ سے. اچھا جی. پروفٹ سیڈ while I was at the house in the state midway between sleep and wakefulness, as the man lying between the two men, a golden tray, ایک سونے کا ٹرے لایا گیا. اوپن ہارٹ ایگزیکٹلی. سرجری گائز، اوپن ہارٹ سرجری. a golden tray لایا گیا full of wisdom and belief، جس کے اندر دین اور وزڈم. وزڈم کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے بھائی؟ وزڈم کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ذرا دیکھیں یار وزڈم کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے. ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. گولڈن ٹرے میں کیا تھا؟ بردباری کہیں گے، بردباری اور عقل وغیرہ کو وزڈم کہیں گے. بردباری، حکمت، حکمت اور ایمان. حکمت اور ایمان. ایک گولڈن ٹرے لایا گیا جس میں حکمت اور ایمان تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اوپن ہارٹ سرجری سب لوگ دیکھیں جی، اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے محمد کی. اوپن ہارٹ سرجری was brought to me and my body was cut open، اور میری باڈی کو اوپن کیا گیا from the throat، گردن سے، to the lower part of the abdomen، میرے کنچوں تک. صحیح ہے. لو جی اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے. محمد کی ایک اینجل ہے، وہ سونے کا تشت لے کے آیا ہے، اس کے اندر حکمت ہے اور اس کے اندر دین ہے. اور وہ ترے لانے کے بعد محمد کو کاٹا گیا اس کی گردن سے لے کے آل دا وے ڈاؤن ٹو دا سیک. سیک کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر 2 کنچے ہوتے ہیں مردوں کے. ٹھیک ہے. اینڈ دین مائی ایبڈمن، پھر میرے ایبڈمن کو، لوور پارٹ کو، آنتروں شانتروں کو، میدے شودے کو زمزم کے پانی سے واش کیا گیا. اوپن ہارٹ سرجری میں پانی سے اندر والی چیزوں کو صاف کیا جا رہا ہے. اس کو اوپن ہارٹ سرجری کہتے ہیں. ڈاکٹروں نے اوپن ہارٹ سرجری یہاں سے لی ہے. اینڈ میرا جو ایبڈمن ہے was filled with wisdom and belief. یہ بریکٹ میں ہارٹ جو ہے انہوں نے ڈال دیا ہے، عربی میں نہیں ہے،
بات ایبڈمن کی ہو رہی ہے. ایبڈمن کہتے ہیں میدے سے نیچے والی جگہ کو. یہ ہارٹ جو ہے یہ بعد میں ایڈڈ ہے, ہارٹ نہیں ہے. نہیں ایڈم, یہ ہارٹ بھی یہاں سے نکالیں گے کیونکہ ہارٹ تو صرف پمپنگ اسٹیشن ہے, وہ تو سوچتا ہے ہی نہیں نا. ہارٹ تو امریکہ میں سور کا ہارٹ لگا دیا. او بھائی مارو مجھے مارو. Abdomen was washed with Zamzam water filled with wisdom and belief. اور پھر میرے میدے کو اور آنتروں کو وہ جو گولڈن ٹرے کے اندر وزڈم اور بلیف, ایمان اور حکمت جو لائی گئی تھی اس کو بھر دیا. جی میرے پیارے میوزیکل محمد صاحب, یہ کون سی اوپن آرٹ آپ مجھے سرجری؟ یہ بتائیں